السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو دن ایک بار پھر سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب تھوڑی دیر پہلے جو ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں ان سے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے بھرپور تنقید کی اس حکومت کے اوپر۔ الیکشن کمیشن ان کے نشانے کے اوپر تھا، چیف الیکشن کمشنر خاص طور پہ، اور ان کے اوپر جانبداری کے الزامات عمران خان صاحب نے دہرائے۔ اور اس کے علاوہ بھی آج بڑی ایکٹیویٹی ہوئی۔ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، لیکن یہ جمع کروایا گیا ریفرنس، لیکن اس کو واپس لے لیا گیا بعد میں۔ تو سوالات اٹھے تو کچھ یہی ایکسپلین کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم اس کے اندر مزید شواہد شامل کر کے رکھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ کیا مکمل تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، یا پھر کیا واقعی اتنے شواہد ہیں کہ اس بیسس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ریفرنس دائر پی ٹی آئی کر سکتی ہے یا نہیں۔ وفاقی کابینہ نے آج بڑا اہم اجلاس کیا جس میں یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کی روشنی میں تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن دائر کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس کا اعلان کیا تھوڑی دیر پہلے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں پی ٹی آئی کو فورن ایڈڈ پارٹی قرار دیا گیا ہے، اور پی پی او 2002 کے سیکشن 3 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے کی حکومت پابند ہے، اس لیے یہ ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور 3 دن میں اس کے قانونی تقاضے پورے کر لیے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک معاملہ سپریم کورٹ تو جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے تحت ایف آئی اے بھی کارروائی کرے گا، دیگر قانونی جو ادارے ہیں وہ بھی تحقیقات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ حکومت نے ایک اور بھی کام ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز راجہ صاحب گئے الیکشن کمیشن اور انہوں نے عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کیا، موقف اپنایا توشہ خانہ کے حوالے سے کہ وہاں سے جو تحائف ملے وہ خان صاحب نے ظاہر نہیں کیے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہاں پر کارروائی کی جائے۔ یعنی حکومت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پی ٹی آئی کو ایک قانونی معاملات کے تحت، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی ہے ان کا، ہم نے جس نے آپ کو بتایا کہ آج خان صاحب نے دہرایا ہے اپنے جو تحفظات ہیں ان کو، تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ اور جو اس وقت ایک ڈیبیٹ ملک میں ہو رہی ہے کہ کیا جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف پر ایز اے پارٹی یا پھر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی پابندی لگوانا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ اس قسم کا مس ایڈونچر اگر ماضی میں کیا گیا تو اس کا فائدہ کبھی کسی کو نہیں ہوا، یا تو اس لیڈر کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا یا وہ پارٹی نام بدل کر واپس آ گئی اور الیکشنز میں حصہ بھی لیا۔ اور خان صاحب کے بدلتے ہوئے خیالات چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، ان کے ایک تازہ انٹرویو کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ٹیم کنڈی صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رہنما تحریک انصاف، اور ہم نے دعوت دی ہے سرور باری صاحب کو۔ آج ایک بار پھر سے آپ سربراہ ہیں پتن کے اور ماہر ہیں انتخابی امور کے، آپ کا کامنٹ بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی تنظیم کی جو ایک رپورٹ کا حوالہ خان صاحب نے آج بھی دیا اور چند دن پہلے بھی دیا تھا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز سینیٹر اون عباس صاحب آپ سے کروں گی۔ پہلے ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس کے حوالے سے کیا ہوا کہ پہلے دائر کیا گیا اور پھر واپس لے لیا گیا آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کلیئر کر دوں کہ جو ریفرنس تھا اس میں تھوڑی سی کچھ کمیاں اور کچھ رہ گئی تھی، جو کہ اوبیسلی بعد میں پارٹی کچھ وکلا نے کہا کہ مکمل کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی متصب قسم کا رہا ہے اور بہت ون سائیڈڈ قسم کی میلافائڈ انٹینشنز رہی ہیں ان کی، اور جو ان کا رول رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ 2 دن پہلے ساری پاکستان کی پوری عوام کو کلیئر ہو گیا تھا۔ سو وہ جو ایک ریفرنس تھا اس کو کسی بھی طور پہ اس طرح کا کمی بیشی کے ساتھ لے کے جانا ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی لیوریج نکلے اور وہ وہاں سے کوئی نکل سکے۔ اور ان نے جو پرسوں والے دن جو فیصلہ دیا ہے اس میں بہت زیادہ الٹیمیٹلی کلیئر ہو گیا تھا کہ جتنے کے الزامات انہوں نے لگائے، اگر آپ صرف ان کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں نا، وہ $5 $10 $15 فلانا روبیتا شیٹی انڈین کو ملا دیا، جب تک کہ اس کے خاوند کے نام کو تھوڑا سا مس کر دیا اور 27,000 پاؤنڈ کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، وہاں سے یہ تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اوبیسلی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ون سائیڈڈ ویو لے کے چل رہا ہے، اور جس قسم کا ایک پولیٹیکل پریشر ایک پولیٹیکل جماعت پہ ہوتا ہے اسی طرح کا وہ پریشر سسٹین کرنے کے لیے اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کو ایک پولیٹیکل سپیس دینے کے حوالے سے انہوں نے پورا اپنا رول پلے کیا ہے۔ اب ایسے آپس کی بات ہے ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت اگر یہ کہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن سے پہلے آگے آنے والے الیکشن سے پہلے ان کو ہٹا کے کسی نیوٹرل شخص اس میں اعتراض ہی کیا؟
فیصل کریم کنڈی صاحب، آج خان صاحب نے ایک بات کی اور بڑے جذباتی انداز میں بھی یہ بات کہی. انہوں نے کہا یہ لوگ تو ان کے الفاظ کے مافیاز ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہے ان پارٹیز کے پاس، لیکن مجھ جیسا سیاستدان جب آئے گا تو اس نے الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے تو میں تو فنڈز ہی لوں گا. اب اس بیسس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے قومی منظرنامے سے غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے مطابق کامیاب نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ خان اگر کہہ رہا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ تو آج ثابت ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں. اگر آپ عارف نقوی کی بات کریں، اگر آپ باقی ان کے اکاؤنٹس کو دیکھیں، آج جو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اگر وہ فنڈز ہوئے ہیں کسی فلاحی ادارے کے لیے اور وہ سیاست کے لیے استعمال ہوں. پھر اگر آپ دیکھیں عارف نقوی صاحب جو کہ یو کے میں، یو ایس میں جو ہے کیسز میں مطلوب ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ان کا ایک کیس 87 ارب روپے کا تھا جو کہ فارمر DFI نے اس کو پروب کیا تھا، جس پہ اس کی سرزش بھی ہوئی تھی، جو بقول اس کے انٹرویو کے جو اس نے انٹرویو دیا تھا کہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس میں اس کے جو 87 ارب کے تھے، اور انہوں نے اس کو پروب کیا اور اس پہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا. دوسری چیزیں یہ ہیں، دیکھیں یہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جج نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، لیکن آج آپ کو ایک ادارے کے بینچ نے آپ کو صادق امین ڈکلیئر نہیں کیا. آپ نے بھی جو انڈرٹیکنگ دی وہ اپنے غلط لیکن دی. عوام کے سامنے جو بات، قانونی پہلو ایک ہے، اس کے اوپر ہم کچھ دن سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر جو عوام کے سامنے اس طرح کی بات رکھتے ہیں کہ آپ کو اور کچھ نہیں ملا تو آپ یہ $1000 کی فنڈنگ اگر کسی نے دے دی، عطیات دے دی پارٹی کو، تو اس کے اوپر ایشو بنا دیا. زیادہ پیسے عوام کے سامنے انہوں نے رکھا ہے. عوام کے سامنے یہ بھی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے پیسے چھپائے، 11 اکاؤنٹس جس کو یہ ابھی آن نہیں کرتے، 16 اکاؤنٹس ہیں جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی جو فارمر تھے وہ ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، گورنر پنجاب جو رہے ہیں، گورنر KP جو رہے ہیں، گورنر سندھ جو رہے ہیں، ان کو تو یہ آن کرنے نہیں چاہتے. انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹ ہم آن بھی نہیں کرتے. اگر آن نہیں کرتے تو بے نامی اکاؤنٹس ہیں. پھر جو عارف الوی صاحب ہے وہ بے نامی اکاؤنٹ کو چلا رہے تھے، تو اس سے اچھا ہے کہ اخلاقی طور پر سب سے پہلے تو عارف الوی صاحب استعفیٰ دیں کہ وہ بے نامی اکاؤنٹ چلا رہے تھے. اس طرح ان کی جو اسپیکر قومی اسمبلی جو رہے ہیں، اسد کیسر ہیں یا قاسم سوری ہیں یا عمران اسماعیل ہیں یا جو، لیکن ان کو سپریم کورٹ میں آپ لوگ ریفرنس تو بھیج رہے ہیں، ان کو انصاف کی امید ہے. ابھی تک ہماری جتنی PTI کے ممبران سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. امید ہے کہ اس طرح پھر یہ نہیں بولیں گے کہ جج بک گئے ہیں، جج نے یہ کر دیا. جس وہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ ریفرنس ہو، فل کورٹ ہونا سرور بھائی چاہیے، صاحب فل کورٹ ہونا چاہیے. فل کورٹ نہیں ہم ہوگا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیئرمین چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگایا تھا. یہ جو کل ہمیں تانے دیتے تھے کہ نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا تھا، کیوں چیخ رہے ہیں؟ آج ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ یہ آپ نے لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا تھا. آپ نہیں کہا تھا، بڑا کمپیٹنٹ شخص ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے. میں اب سرور باری صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاتی ہوں. سرور صاحب پہلے تو چلے ہم چیف الیکشن کمیشنر کی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ آج احتجاج الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے، بڑے ڈائریکٹ قسم کے ان کی شخصیت کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں PTI کے حوالے سے تنقید خان صاحب کر رہے ہیں. لیکن خود بہت جو بیانیہ ہے وہ بہت حیران کن ہے. کل خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سکندر سلطان صاحب کا نام تھا، ہم لوگوں کے 3 ناموں کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے ایک نام دیا، وہ سکندر صاحب کا تھا، اس کو ہم نے اپروو کر دیا. جیسے ہی کر دیا تو میری پارٹی بول پڑی کہ یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے، آپ نے اس کو کیسے رکھ لیا. لیکن ہمارے پاس آن ریکارڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب کا کچھ مہینوں کے بعد سکندر سلطان صاحب کا تعریفی کلمات سے بھرا ہوا ایک بیان وہ بھی موجود ہے، اور اس میٹنگ کے بعد، اس ڈیسیجن کے بعد شیریں مزاری صاحبہ نے بھی آ کر کہا تھا کہ سب نے متفقہ طور پہ سکندر صاحب کے نام پہ اتفاق کیا ہے. خان صاحب اس وقت بھی یہ مثال دے رہے تھے کہ پہلے والا جو تھا وہ فلاں پارٹی کا تھا لیکن یہ بہت نیوٹرل شخص ہیں. تو اب یہی سمجھا جائے کہ فیصلہ خلاف آنے والا تھا اور آ چکا، تو اس حوالے سے یہ بیانیہ ہے آج جو خان صاحب اپنا رہے ہیں، یا پھر یہ جینوئن کنسرنز ہیں ان کے؟ باری صاحب جی، پہلی بات تو یہ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں the taste of the pudding is in the eat. وہ غیر جانبدار تھے یا نہیں تھے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی جانبداری تو بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے. بہت سارے کیسز ہیں جن کے فیصلے انہوں نے کیے یا نہیں کیے، ان کے اوپر بیٹھے رہے. ابھی بھی ہمارے سامنے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں کہ اگر ان کے میں بھی وہ بتا کہ ان کا جو آرڈر ہے، کیونکہ یہ کوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد باقی کام ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا جو پنجاب کے 3 مائنورٹی اور 2 خواتین یا 2-3
ان کو نامینیٹ نہیں کر رہے تھے, نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے. PP07 کے اوپر انہوں نے جو الیکشنز ایکٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مارجن آف وکٹری جو ہے وہ 5% سے کم ہے تو ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے, وہ نہیں کی. اسی طرح اور بہت ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن ڈیلیٹ کرتا رہا خامخواہ, اور اس کی وجہ سے شکوک و شبہات کا پیدا ہونا الیکشن کمیشن کے ممبران کی جو غیر جانبداری ہے ان کے اوپر. لیکن پھر بھی میں الیکشن کمیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بالآخر انہوں نے فیصلہ دے دیا, جب حکمران جو پارٹیاں ہیں ان کے رہنما سے جا کے ملے ہیں اور ان کے اوپر ایک دباؤ تھا, اسی دباؤ کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور اس کو مشکوک کر دیا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں یاد ہے, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ہمیں سب پتہ ہے کہ کس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو 1988 اور 90 کے انتخابات میں ISI کے فنڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آؤٹ مینور کیا گیا. تو جو پس منظر ہے پاکستان میں, ہر وہ جماعت جو پاپولر ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس ایک مثال نہیں ہے. 1977 سے لے کر اس کے پیچھے بھی اگر آپ چلے جائیں تو جا سکتے ہیں, لیکن جو ریسنٹ ہسٹری ہے 1977 سے لے کر ہمیں 88 تک کا عرصہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کس طرح کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پس منظر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو ایک تو اس کو بہت مد نظر رکھنا چاہیے. جی بالکل, مجھے آپ کے یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا, میں اسی کے اوپر بریک کے بعد آپ کی طرف رولز, آپ سیاسی پس منظر کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ضابطے اور رولز کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے, میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں, کیونکہ 8 سال یہ کیس چلا اور اس میں کئی سینکڑوں مرتبہ التوا بھی لیا گیا PTI کی طرف سے. اگر معاملات اتنے کلیئر تھے اور اگر 8 سال بعد بھی فیصلہ نہ آتا تو پھر کب آتا اس کا فیصلہ؟ یہ بات آپ کی ایک طرف موجود ہے کہ ملاقاتیں ہوئیں اور جس کی وجہ سے سوالات اٹھے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج PTI کی طرف سے احتجاج ہے ملک بھر میں, اور اس وقت حکومت جو ہے وہ ریفرنس کی تیاری مکمل کر رہی ہے. دونوں طرف سے معاملات بہت گمبھیر ہیں. میں کنڈی صاحب پہلے آپ کا کامنٹ اس پہ, ایک اصولی بھی بات کچھ ہونی چاہیے کچھ چیزوں کے اوپر جو میں پہلے آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب کی جماعت کو کیا اگر ان کو آپ ڈسکوالیفائی بھی ابھی کروا لیتے ہیں یا ان کی پارٹی کے اوپر ان بیسس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے آج PTI کچھ ایسے لوگوں کے ویڈیو بیان بھی رکھ رہی ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا یہاں پر کاروبار کرتے ہیں, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے ان کی جو فنڈنگ تھی اس کو اسی زمرے میں رکھا ہے, تو وہ اپنے قانونی طور پہ تو معاملہ لے کر جائیں گے سامنے. لیکن کیا یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات نہیں کر دے گا پیدا, زیادہ بیک فائر نہیں کر دے گا اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پارٹی پہ بین لگنے کی بات ہو, یا پھر عمران خان صاحب ایز اے لیڈر ہمسیلف ان کے اوپر پابندی کی کوئی بات ہو؟ بالکل افسر صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, میں پہلے سیگمنٹ میں بھول گیا تھا. آج 4 اگست ہے اور خیبر پختونخوا میں خاص کر یوم شہدائے پولیس منایا جاتا ہے, اور ہمارے 1800 پولیس کے نوجوانوں نے اس پہ بڑی قربانی دی ہے, آفیسرز نے, سپاہیوں نے. آج ہم ان کو یاد نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. ہم ان کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ ہر سال 4 اگست کو ہم یہ دن مناتے ہیں اور پورے خیبر پختونخوا میں یہ دن منایا جا رہا ہے. تو میں اپنی طرف سے بھی, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی جو ہمارے شہداء ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے, بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں. دیکھیں, ایک لیگل پروسیجر ہے جس کو تھرو گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا گورنمنٹ ہی جائے گی سپریم کورٹ میں, ایز اے پارٹی ہم نہیں جا سکتے. اگر انہوں نے غلط کام کیا, ہم پہلے دن سے ہماری پارٹی کا موقف ہے, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. لیکن اگر ایک چیز غلط ہوگی تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا. دیکھیں PTI کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے, دیکھیں پیچھے چلے جاتے ہیں ضمنی الیکشن پنجاب کو جو تھا, آج عمران خان کیوں نہیں بتاتا ایکس کون تھا اور وائی کون تھا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشرائز کر رہے تھے, الیکشن کمیشن کو بھی پریشرائز کر رہے تھے. جب رزلٹ ان کے فیور میں آ گیا, الیکشن یہ جیت گئے, آج نہ ایکس کا نام لیتے ہیں نہ وائی کا نام لیتے ہیں. اب باری صاحب نے ایک بات کی کہ جی وہ جو ہے بیٹھا رہا, تو میں بھی بڑا مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ 4 سال ہو گئے, سپریم کورٹ بھی جو کیسز ہیں جس میں الیکشن ٹریبیونل سے آئے ہیں اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک فیصلے نہیں سنائے گئے. قاسم سوری صاحب کا جو ہے وہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے اس کے حلقے میں. یہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ ہیومن ایرر کے 62,000 ووٹ, جس کو ہیومن ایرر ڈکلیئر کیا گیا.
اور باقی بھی ایسے کیسز. لیکن آپ لوگ ہی تو ماضی میں کہتے تھے کہ کسی کے خلاف حب الوطنی کارڈ نہ استعمال کریں, کسی کے خلاف یہودی کارڈ نہ استعمال کیا جائے. آج آپ کا حکومتی اتحاد یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے فرق اس لیے پڑتا ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب کس کے انٹرسٹ کو یہاں پہ سرو کرتے رہے پیسے اس لیے کہ جب آپ فورن اب اس میں بھارتی جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک میاں بیوی ہیں, خاتون بھارتی ہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, اس سے پیسے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جس وقت ای سی پی سے فیصلہ آ رہا تھا, ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا, اور انہیں پورا فیصلہ پڑھ کے اسی وقت پریس کانفرنس 1 منٹ میں کر لی, جیسے انہوں نے مطلب ہے کہ ان کو پتہ کہ یہ فیصلہ ہے. لیکن اگر ایک فورن ایڈڈ پارٹی ہے جو کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں جو ہے ممنوع ہے, تو اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. اگر آپ کہیں سب کچھ معاف, پی ٹی آئی جو کچھ کرے ان کو آپ کرنے دیں, باقی آپ کریں. دیکھیں یہ چیزیں ہم نے ماضی میں بہت سی چیزیں گزاری ہیں. ہماری پارٹی بھی مشرف دور میں ہماری پارٹی پہ بین لگایا تھا, ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پارٹی کے اندر لیکن کوئی آؤٹ کر سکا آپ لوگوں کو سیاست؟ آپ نے الیکشن نہیں کرا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی. میں مانتا ہوں کہ دوسری آج مذہبی جماعتیں ہیں, ان کو جو بین کیا گیا تھا وہی جماعتیں, وہی لیڈران کسی اور نام سے آ جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایک شخص نے اگر ایک غلط انڈرٹیکنگ دی ہے, اگر غلط بات کی ہے, اگر وہ 62 سے پورا نہیں آتے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو میرے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے. اور صاحب اب اس کے اوپر ضابطے یا قانون کے حوالے سے جو بات ہے, آپ لوگ اوور آل جو بھی بات کریں, لیکن اگر عارف نقوی صاحب کا جس قسم کا حوالہ آ رہا ہے یا پیسوں میں ضابطے کی خلاف ورزی ہوئے, تو کم از کم عوام کے سامنے اس کی بھی تو حقیقت رکھی جائے کہ ایک ضابطہ بھی اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, الیکشن کمیشن کا بھی کوئی طریقہ کار ہے آپریٹ کرنے کا. دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب جو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ چیف, اور بڑے فلانٹ کر رہے ہیں اس بات کو, یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جس بندے کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا اور کسی پہ اتفاق ہو نہیں رہا تھا تو ہم نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا. یہ تو بلکہ سوال اٹھاتا ہے آپ لوگوں کی اپنی صلاحیت کے اوپر کہ ایک انتخابی سیاسی معاملے کے لیے آپ لوگوں کو کہاں سے مدد لینی پڑی, تو آگے عوام آپ کے اوپر کیسے اعتبار کرے کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کر لیں گے؟ اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا جیسے کنڈی صاحب فرما رہے تھے اس پہ پوائنٹ دوں کہ ہمارا جو کیس آیا اس کی جو نوعیت ہے وہ اس کو فیصلے کو پڑھ کے تھوڑا سمجھ لگتا ہے کہ کتنی میلافائڈ انٹینشن تھی الیکشن کمیشن کی, کہ کیسے فورن فنڈنگ کا نیریٹو بلٹ ہوا اور اینڈ پہ پروہیبٹ یا ممنوع فنڈنگ کی بات کریں. اور پوری قوم کو کم از کم سمجھ لینا چاہیے کہ فورن اور ممنوع کا ڈفرنس کیا ہے. فورن فنڈنگ کو اگر ایگزامپل دی جائے کہ ایسے پیسے یا ایسے اسٹیٹ سے پیسے جو پاکستان سازش اور مداخلت میں ڈفرنس, کسی پولیٹیکل چلیں اس طرح کہہ لیتے ہیں, کسی پولیٹیکل جماعت کے اور پاکستان کی سوورینٹی یا پاکستان میں کہیں دہشت گردی یا کسی اور معاملے کے لیے استعمال ہو, جیسے کہ اسامہ بن لادن کا, یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. 90 کی دہائی میں اسامہ بن لادن جو پیسے, خواجہ خالد کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کا بیٹا اسامہ آج بھی زندہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیسے اسلام آباد میں کس گھر میں پیسے رکھے گئے تھے اور نواز شریف صاحب کو پیسے دیے گئے جنہوں نے پھر بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے لیے پیسے, اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں. یا 2013 میں جیسے سعودی گورنمنٹ نے اس وقت نواز شریف کو طیارے دیے تھے, ہیلی کاپٹر دیے تھے 2013 کے الیکشن لڑنے کے لیے, یا لیبیا سے معمر قذافی نے فضل الرحمان کو پیسے دیے تھے, یہ فورن فنڈنگ ہے. جو ہماری پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ غریب پاکستانی جو پاکستان سے باہر اپنی حلال حق کی روزی کماتا ہے, اس نے $10 $15 کما کے عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل جماعت کو پیسے دیے کہ خان صاحب جا کے نیا پاکستان بنائیے. اس کے مقابلے میں آپ کمپیرزن کر رہی ہیں ان جماعتوں سے جو کرپشن اور کمیشن پہ پلتی ہیں. میں یقین دلاتا ہوں اگر جس طریقے سے ہمارا احتساب الیکشن کمیشن نے کیا ہے, اسی طرح کا احتساب ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کریں, آپ کو یقین کریں ان پولیٹیکل پارٹیز کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ٹائم بہت لگ جائے گا, اس میں پھر 8 سال لگ جائیں گے اور وہ بڑی دیر ہو جائے گی. جس طرح کا احتساب یہاں پر جتنی دیر لگ کے یہ رپورٹ آئی, خان صاحب جو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اپنا کامنٹ آپ کریں. کیا وجہ تھی کہ اس کے بعد بڑی خوشی سے اعلان کیا شیری مزاری صاحبہ نے کہ سب کا اتفاق ہوا, کچھ عرصے کے بعد خان صاحب تعریفیں نہیں کرتے تھک رہے تھے, کسی لیول کے اوپر تو اس بات کے اوپر کا اعتراف کیا جائے کہ ہمیں اب یہ لگنا شروع ہوا ہے کہ وہ جانبدار ہیں, پہلے ہمیں ایسا نہیں لگتا تھا. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب نے جب بھی کسی نومینیشن کے لیے کوئی میرٹ کی سلیکشن کرنی تھی تو وہ میرٹ کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے. اب اس وقت کی اپوزیشن اگر آپ کو یاد ہو 18-19 کے جو اتوار تھا, پہلے دن جب خان صاحب سپیچ کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں گئے تھے تو آپ کو ان کا شاید ریاکشن یاد ہوگا
انہیں نے اس وقت کے نیو سٹنگ پرائم منسٹر کو پہلی تقریر نہیں کرنے دی. جس اپوزیشن کو اتنا کم از کم ان کا دل نہ بڑا ہو, اتنے سخی نہ ہو کہ اسپیچ نہ کریں, ان کے ساتھ کس قسم کی بات ہو سکتی تھی. تو جب الیکشن کمشنر کی بات آ رہی تھی تو کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. جب ایک نام ایسا لایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کے اوپر وہ بھی ایگری کر رہے تھے, ہمیں بھی ایگری ہونا پڑ گیا, تو آٹومیٹلی کوئی ایسا دوسرا کوئی رویہ تھا ہی نہیں. لیکن اپنے رویے سے کنڈی صاحب آپ لوگوں کی سازش تو نہیں تھی, کنڈی صاحب آپ لوگوں کی سازش تو نہیں تھی کہ کوئی کسی نام پہ کسی چیز پہ اتفاق نہ ہو اور آخر میں پھر جو نام ہے وہ آپ لوگوں سے بھی ڈسکس ہو گیا ہو اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نام سامنے رکھ دیا گیا ہو؟ ایک چیز بتائیے, دیکھیں پہلے بات تو ہے کہ یہ لوگ تو ان کے جو لیڈر ہیں, میں ایک سیکنڈ میں تو کسی کی پریشر میں نہیں آتا. جی 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 فرمائیں. جی, ہماری پولیٹیکل جماعت لوگوں کو ان کی غلطیت اور ان کے سسر سے جو ہے نا وہ جج نہیں کر پاتی. ہماری اتنی شاید سینس نہیں بنتی, ہم سمجھتے ہیں جو شخص جیسا دیکھ رہا ہے وہ ایسا ہی ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں یہ جو پیراسائٹس ہیں, کسی کا سسر کسی کا والد کہیں نہ کسی پولیٹیکل جماعت سے جو اٹیچ رہا ہے, وہ صلاحیت خون میں ایسی چلتی ہوتی ہے کہ نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے. یہ شاید ہمیں جج کرنے کی صلاحیت اس وقت اس چیف الیکشن کمیشن کو صاحب یہ بات ہے, پھر وہ اتنے سمپل طریقے سے وہ لوگ سوچتے ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس آپ کو انہوں نے بتایا کہ ان کو زیادہ تر لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے, اور پھر خاص طور پہ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چیز سامنے آتی تھی تو اس کو اس وقت پی ٹی آئی کیسے کویسچن کر سکتی؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ان کے لیڈر کے جو سسر ہیں اس کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایک یہودی ہیں, وہ کام پاکستان کی پالیٹکس میں اس کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ نہیں لے سکتے کیونکہ اب آ کے ہمیں جو ہے وہ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والا بولے گا کہ میرا سسر تو یہودی ہے, میرا جو ہے وہ برادر ان لا جو یہودی ہے. اب یہ اگر سسر اور فلانے کی بات کریں, دیکھیں ہمارا جو ریجن ہے چاہے جو کچھ بھی کر لے یہ لوگ, ہمارا جو یہ ریجن ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے, یہاں پر فیملی پالیٹکس ہوتی ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی ذرا لسٹ تو نکالیں, کس کا بھائی کس کا ماما کس کا چاچا کس کی بہن کس کی بیٹی ایم این اے ایم پی اے بنے. آج تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے بھی آ گیا. دیکھیں یہ جب انگلی اٹھایا نا, یہ اب جنوبی پنجاب کے صدر انہوں نے ٹکٹ دی ہوگی, ریکمنڈیشن کی ہوگی, تو آپ کیوں خاندانی سیاست موروثی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ملتان میں نہیں تھا. اگر آج یہ بات کرتے ہیں تو پھر ملتان کو بھی چھوڑ دیں, باقی آپ ان کی لسٹیں نکال لیں کون کس کا رشتہ دار ہے, آپ کو پتہ چل جائے کہ موروثی سیاست کا تو سب سے بڑے لمبردار یہ لوگ ہیں. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, یہ تو وہ شخص ہے جس نے کہا تھا میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں. لیکن آپ لوگ کو اتفاق تو کرنے کو تیار ہوتے. دیکھیں یہ وہ شخص تھا جو پاکستان کی سیاست اور الیکشن, یہ وہ شخص تھا جو وزیر اعظم بن کے بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. انڈیا کے حوالے سے میٹنگ ہوتی تھی, پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی تھی, کشمیر کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی, یہ شخص بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. پھر یہ کہتا تھا, اس وقت تو یہ نہیں کہہ رہا تھا, اس وقت کھڑا ہو جاتا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے انعام دیا ہے, اس وقت تو یہ کہہ رہا تھا میں اس سے کمپیٹنٹ, اس سے اچھا, اس سے نہ ڈر اور اس سے پتہ نہیں کیا کچھ شخص میں پاکستان میں مجھے نہیں ملا اور میں نے اس شخص کو لگایا. دیکھیں کسی کا رشتہ دار ہونا, کسی کا جو ہے وہ ہونا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ چیف الیکشن کمشنر اگر اس کے رشتہ دار کسی جماعت میں ہیں, اس وقت ایسے تو ججز بھی ہیں ان کے بھی رشتہ دار اس میں ہے, کیا نام ہے, کسی پولیٹیکل پارٹیز میں, تو کل میں بولوں گا کہ فلاں جج کا رشتہ دار اس پارٹی میں ہے, ہم بول رہا ہوں نا, ہم بول رہے ہیں, ہمیں بھی اعتراض ہے ان ججوں پہ, ہمیں بھی ان ججوں پہ, دیکھیں ہمیں بھی ان ججوں پہ اعتراض ہے جن کے رشتہ دار ہماری اپوزیشن پارٹی میں, ہماری مخالف پارٹی میں. یہ ہمیں کہتا ہے, یہ روایات ہوتی ہیں کہ کسی جج پہ اگر انگلی اٹھا دی جائے کہ آپ اس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ آ رہا ہے تو آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ روایت رہتی ہے کہ میں نے اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کا میں نے فیصلہ سنانا ہے, میں نے اس بینچ میں بیٹھنا ہے. اگر آج ہم کہیں اور پوری قوم اگر یہ کہے کہ آپ فل بینچ میں فیصلہ دیں, اور شاید ہمارے خلاف آ جاتا, اس وقت بھی آ جاتا, تو کیوں آپ اتنا زور لگا رہے تھے کہ نہیں ہم نے, اور کیوں مخصوص جج ہیں کہ جو صرف پی ٹی آئی کے کیس سنتے ہیں باقی کسی کا کیس؟ یہ تو پھر اب وقت ہی بتائے گا کہ آپ لوگ اس معاملے کے اوپر آپ کی سنوائی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. سرور بھائی صاحب کا کون بات؟ بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سرور بھائی صاحب آپ سے اب جاننا چاہیں گے, پروگرام کے کچھ آخری لمحات ہیں, میں چاہ رہی ہوں اب 2-3 چیزوں کے اوپر بات کر لیں. ایک تو آج جو الیکشن کمیشن میں لے کر گئے عمران خان صاحب کے حوالے سے درخواست کہ وہ توشہ خانہ کے اوپر ان کے اوپر کارروائی کی جائے, کیا یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو, یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کہ کوئی مشکلات پیدا ہو سکیں خان صاحب کے حوالے سے؟ دوسرا جو آپ پہلے بات کر رہے تھے اس میں ایک ضابطہ تو ہمارے سامنے ایک قانون کے طور پہ ہے کہ آپ فوراً سیاسی جماعت اگر آپ نے پاکستان میں آپریٹ کرنا ہے تو آپ نہ ہی فوراً انڈیویجول
انڈیویجولز نہ ہی فورن کسی کمپنی سے فنڈز لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کم از کم پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے. باقی چیزیں ان کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کی گورنمنٹ جانے کے اوپر ان کا ایک مختلف بیانیہ ہے, امریکہ کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا ایک پولیٹیکلی الگ بیانیہ ہے, لیکن ضابطے کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت لمبی تاریخ ہے کہ جب جماعتوں کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ نیب کو کیا وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. مشرف کے زمانے میں جیسے کنڈی صاحب نے فرمایا کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیا تو پارلیمنٹیرین بن گئی. اسی طرح کچھ مذہبی جماعتیں ہیں. تو ایک تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے, یہ کہیں نہیں ہے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی فورن کنٹری نے, ریاست نے کوئی ایک ٹیڈی پیسہ, ایک پینی دی ہو. اس میں کوئی کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی فورن ایڈڈ پارٹی ہے, یعنی کہ کسی فورن پاور نے ان کو پیسے دیے ہیں پارٹی چلانے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے. تو کہیں بھی جو ان کا آرڈر ہے اس میں کہیں ایسا لفظ درج نہیں ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. اس لیے دیکھیں جب منصور علی خان صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا تو اس کے بعد جتنے بھی اخبارات ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں یا ٹی وی چینلز ہیں, وہاں پر فورن فنڈنگ کی بجائے جو ٹرمینالوجی استعمال کرنی شروع کر دی گئی وہ تھا پروہیبٹڈ فنڈنگ, یعنی ممنوع چندہ. اب وہ چندہ جو ہے وہ بھی اس میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں, کیا کوئی ملک جو ہے یا کوئی فورن ہے وہ پیسے دے گا $50 یا $20؟ تو مجھے جو ان کی آرگومنٹ ہیں وہ کوئی بہت زیادہ سالڈ نہیں ہے. ان کے پیچھے زیادہ ایک قسم کا پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی باری صاحب ایک اور بات بھی ہے, اور ایک اور بات بھی اس وقت زیر بحث ہے, اس پہ اگر آپ اپنا کامنٹ کریں کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت ویک گراؤنڈز کے اوپر تھی اور اس کے اوپر قانونی ماہرین بہت حد تک اتفاق کرتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں, تو اس نے اس طرح کے فیصلوں نے راستہ ہموار کیا ہے کہ آج کی حکومت, کیونکہ وہ بہت سی باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے بھی یہ کام کیا تو اب ہم بھی وہ کریں گے, یہ ایک باقاعدہ اوپینین اپناتی ہے یہ حکومت. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن نے راستہ ہموار کیا کہ آج حکومت بیٹھ کے اس طرح کی پلاننگ خان صاحب کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو صرف ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, بھٹو صاحب کو تو پھانسی دے دی گئی اور کوئی ثبوت نہیں تھا. ایک گواہ تھا جس نے یہ کہا تھا, اور پھر جعلی گواہ تیار کیے گئے. ایک شخص کی, ایک لیڈر کی جو سب سے زیادہ پاپولر تھا اس ملک میں, اس کو پھانسی دی گئی. اور بہت ساری جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہیں, جس میں آپ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب, جماعت اسلامی اور بہت ساری اور پارٹیاں, اور یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے, وہ ساری جو ہے وہی لوگ تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو میں ادا کیا. بھائی صاحب آپ کی آواز بھی اب کٹ رہی ہے, لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل اسٹیبلش ہو گیا. بون صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہوں گے؟ آپ کی جماعت کا رد عمل کیا ہوگا اب, کیونکہ حکومت نے نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ جو دیگر بھی ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ذریعے بھی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنے کا سوچ لیا ہے. آج جب آپ لوگ اسلام آباد آ رہے تھے, ریڈ زون کو بھی مکمل بند کیا گیا اور آپ کو محدود کیا گیا وہیں پر جہاں کی اجازت تھی آپ لوگوں کا احتجاج کرنے کی. تو حکومت تو ٹف ٹائم دینے کے لیے بالکل تیار ہے اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی. پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ٹف ٹائم کیا دینا تھا, مطلب ٹف ٹائم دیتے تو 17 جولائی کی یہ رزلٹ نہ آ سکتے. اگر اتنا بڑا رانا ثناء اللہ بدماش ہوتا تو 17 کو کم از کم پی ٹی آئی پنجاب میں اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری نہ لے سکتی. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے تو ہمارے دور میں یہ رانا ثناء اللہ یا فضل الرحمان سارے الیکشن کمیشن ریڈ زون ان کے سامنے کے احتجاج کرتے رہ گئے, ہم نے تو کبھی نہیں روکا. آخر پتہ نہیں ان کو خوف کس چیز کا کھاتا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, انہوں نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ہے, بیان حلفی ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے, اس فرق کو دیکھتے ہوئے کسی قانونی ماہر نے ان کو سمجھا دیا کہ وہ کیس تو بنتا نہیں ہے. اب یہ جا رہے سپریم کورٹ, اور یہ سپریم کورٹ ہے, یہ آئی واش ہے. یہ ایک قسم کا بیسیکلی سپریم کورٹ کو ڈریگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پرپزز کے لیے. پتا ہے ان کو کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, کیس لے کے جائیں گے, الٹیمیٹلی کیس نے وہاں سے فارغ ہونا ہے اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کو ٹرول کرنا ہے. یہ سارا جو ایک ویب ہے, جو ایک پلان ہے, وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو میلافائڈی ان کو خراب کرنا ہے. ان کی پوری جو ایک تشخص ہے
اس کو خراب کرنے کے لیے پلان لے کے جا رہے ہیں. ادروائز کیس میں تو کچھ ہے نہیں. اگر اتنا کچھ ہوتا تو الیکشن کمیشن خود بھی فیصلہ کر سکتا تھا. ادروائز ایف آئی اے نے کیا کرنا ہے, اور خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالے. وہ بھائی ڈالنا ہے تو ان کا نام ڈالو جو یہاں سے چھٹی پہ باہر جاتے ہوں, جو بیماری کا بہانہ. ایسی کوئی کنفرمیشن آج نہیں ہوئی کیبنٹ سے ای سی ایل کے حوالے سے. بہت شکریہ سینیٹر رون عباس صاحب, سرور باری صاحب, کنڈی صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, آن گوئنگ معاملہ ہے, دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.